بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے روسی نیوی پر اپنے حملے میں روسی نیوی کے کمانڈر کو ہلاک کر دیا ہے۔ NBC کی رپورٹ کے مطابق یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے جمعے کے دن بحیرہ اسود میں روسی بحری بیڑے پر حملے کے دوران روسی نیوی کے کمانڈر کو ہلاک کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یوکرین نے اپنے اس دعوے کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔ اگر یوکرین کا یہ دعویٰ درست ہے تو یہ روس یوکرین جنگ میں اب تک کا سب سے بڑا نقصان ہوگا۔ کینیڈا نے بھارت میں اپنے شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایات جاری کر دیں۔ بھارت سے حالیہ کشیدگی کے پیش نظر کینیڈا نے بھارت میں اپنے شہریوں کے لیے نئی سفری ہدایات جاری کرتے ہوئے کینیڈین شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے۔ کینیڈین میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کینیڈین حکومت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر کینیڈا کے خلاف احتجاج اور منفی جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بھارت میں کینیڈین شہری چوکس اور محتاط رہیں۔ سعودی عرب حوثی باغیوں کے ڈرون حملے میں 2 بحرینی فوجی ہلاک۔ یمن اور سعودی عرب کی سرحد پر حوثی باغیوں کے ڈرون حملے میں 2 بحرینی فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حوثی باغیوں کے حملے کا نشانہ بننے والے دونوں فوجی یمن میں حوثیوں کے خلاف کارروائی کرنے والے عرب اتحاد کا حصہ تھے۔ دونوں بحرینی فوجی سعودی عرب کی جنوبی سرحد پر جام بحق ہوئے۔ پاکستان نے اپنا جنگی بحری جہاز PNS طارق برطانیہ کو دے دیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق پاک بحریہ نے حکومتی منظوری کے بعد جنگی بحری جہاز PNS طارق کو برطانیہ کے حوالے کر دیا۔ PNS طارق کی حوالگی کی تقریب لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن میں منعقد ہوئی، جس کے مہمان خصوصی چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی تھے۔ واضح رہے کہ برطانیہ نے پاکستان سے ایمیزون یا طارق کلاس ٹائپ 21 جنگی جہاز کی حوالگی کی استدعا کی تھی۔ پاک بحریہ میں شامل ٹائپ 21 ایمیزون کلاس فرگیٹس 70 اور 80 کی دہائی میں برطانوی شاہی بحریہ کا حصہ رہے۔ ایمیزون کلاس فرگیٹس نے 1982 میں برطانیہ ارجنٹائن فاک لینڈ جنگ میں حصہ لیا تھا۔ آذربائیجان کے آئل ڈیپو میں دھماکہ، 20 سے زائد افراد ہلاک اور 200 زخمی۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان متنازع علاقے نوکار باغ کے ایک آئل ڈیپو میں دھماکے کے بعد خوفناک آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں 20 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق آرمینیا کی حکومت کا کہنا ہے کہ آئل ڈیپو میں لگنے والی آگ میں زخمیوں کی تعداد 200 سے تجاوز کر گئی اور اکثر کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کو 2 اکتوبر تک برآمد نہ کیا گیا تو سخت کارروائی ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے پولیس کو آخری مہلت دے دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں سابق وزیر داخلہ اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد لاپتہ کیس کی سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے استفسار کیا کہ آپ نے 1 ہفتہ مانگا تھا، بتائیں کیا پیش رفت ہوئی۔ عدالت نے ریجنل پولیس آفیسر RPO سید خرم علی کی سرزنش کی۔ امریکہ نے ایرانی وزیر خارجہ کی واشنگٹن آنے کی درخواست مسترد کر دی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے پیر کو انکشاف کیا ہے کہ امریکہ نے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر کو واشنگٹن کا دورہ کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میٹ ملر نے کہا ہے کہ فوگی واٹم نے ایران کی طرف سے امریکی شہریوں کی حراست کا حوالہ دیتے ہوئے واشنگٹن DC میں ایرانی قونصلر دلچسپی کے سیکشن کا دورہ کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ پاکستان میں حق دو تحریک کے مطالبات پورا نہ ہونے کی صورت میں مسلح جدوجہد کا اعلان۔ نیوز رپورٹ کے مطابق گوادر میں حق دو تحریک کے چیئرمین مولانا ہدایت الرحمان نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے جن مطالبات کے لیے دھرنا دیا تھا وہ پورے نہیں ہوئے۔ حق دو تحریک کے چیئرمین اور جماعت اسلامی بلوچستان کے جنرل سیکرٹری نے مزید کہا ہے کہ محکمہ فشریز اور دوسرے متعلقہ حکام کی موجودگی کے باوجود مسائل حل نہیں ہوئے اور صورتحال جوں کی توں ہے۔
مولانا ہدایت الرحمان کا کہنا ہے کہ اگر صلح کی کوششوں اور طریقوں سے مسائل حل نہ ہوئے تو وہ مسلح جدوجہد کا راستہ اپنائیں گے۔ سعودی عرب کے پہلے سینما ایونٹ کا آغاز۔ سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سینما ایونٹ منعقد کیا جا رہا ہے، جس کا آغاز 1 اکتوبر سے ہوگا۔ ریاض میں سعودی فلم فورم کے عنوان سے اس تقریب میں 100 کے قریب افراد شرکت کریں گے۔ 4 اکتوبر تک جاری رہنے والی اس تقریب میں 50 اہم مقررین خطاب کریں گے۔ سعودی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق مملکت میں اس نوعیت کی پہلی تقریب کا یہ پہلا سیشن ہوگا۔ افغانستان سے انخلا میں نااہلی جنرل مارک ملی کو سزائے موت دی جائے، ڈونلڈ ٹرمپ کا مطالبہ۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی فوجی جنرل مارک ملی کو سزائے موت دینے کی تجویز دے دی۔ سوشل میڈیا پر بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ مارک ملی نے امریکی فوج کے افغانستان سے انخلا کے وقت نااہلی سے قیادت کی۔ افغانستان سے انخلا میں کئی جانیں ضائع ہوئیں، سینکڑوں امریکیوں کو پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ امریکیوں کا اربوں ڈالر کا بہترین فوجی ساز و سامان افغانستان کے حوالے کر دیا گیا۔ چین میں حیرت انگیز ٹرین متعارف۔ چین نے پہلی ایسی معلق مونو ریل ٹرین متعارف کروائی ہے جسے چلانے کے لیے انسانوں کی ضرورت نہیں۔ چین کے شہر ووہان میں اس ٹرین کو متعارف کروایا گیا۔ ابھی اس منصوبے کے پہلے مرحلے کو عوام کے لیے کھولا گیا اور لوگ 10 کلومیٹر سے زائد فاصلے تک اس ٹرین پر سفر کر سکیں گے۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، سیکیورٹی امور پر تعاون کے لیے تیار ہیں ترجمان طالبان۔ ترجمان امارات اسلامیہ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، سیکیورٹی کے تمام تر امور میں پاکستان کے ساتھ مکمل تعاون کے لیے تیار ہیں۔ امارات اسلامیہ افغانستان نے اعلان کیا ہے کہ وہ نئے آئین کے مسودے پر کام کر رہی ہے اور سپریم کورٹ کے معزز چیف جسٹس شیخ عبدالحکیم حقانی کی سربراہی میں نئے آئین پر کام جاری ہے۔ نیوزی لینڈ نے غیر ملکی ورکرز کے لیے امیگریشن کا اعلان کر دیا۔ نیوزی لینڈ نے امیگریشن گرین لسٹ میں 17 پیشوں بشمول جیل کے محافظ، ویلڈرز اور ایسوسی ایٹ انجینئرز کو شامل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق امیگریشن گرین لسٹ کے تحت غیر ملکی ورکرز کو تیز رفتار بنیادوں پر مستقل رہائش کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ بنگلہ دیش میں ڈینگی سے ہلاکتیں 900 سے تجاوز کر گئیں۔ بنگلہ دیش ڈھاکہ میں ڈینگی بخار کی وجہ سے جام بحق مریضوں کی تعداد 900 تک پہنچ چکی ہے۔ بنگلہ دیش میں ڈینگی بخار کی وبا نے شدت اختیار کر لی۔ ہسپتالوں میں مریضوں کے رش کے باعث بیڈز کم پڑ گئے۔ بنگلہ دیش میں اس سال اب تک ڈینگی بخار کے 1,87,725 کیسز سامنے آئے ہیں، جن میں سے 900 سے زائد افراد کی موت ہو چکی ہے۔ سونا مزید 1,000 روپے سستا، فی تولہ قیمت 2,11,000 روپے ہو گئی۔ صرافہ مارکیٹ کے مطابق ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت 2,11,000 روپے ہو گئی۔ ڈیلرز کا کہنا ہے کہ رواں ماہ سونے کی قیمت میں تقریباً 28,000 روپے کی بڑی کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جس کی ایک وجہ ڈالر کی قدر میں کمی بھی ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف نے جیل منتقلی کے حوالے سے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اڈیالہ جیل منتقل نہیں ہونا چاہتے، وہ ایڈجسٹ ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی نے اٹک سے اڈیالہ جیل منتقلی نہ کرنے کا عدالت کو بیان دے دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اڈیالہ جیل منتقل نہیں ہونا چاہتے۔ نواز شریف کی وطن واپسی کیسز سے نمٹنے اور الیکشن کا پلان ترتیب دے دیا گیا۔ ذرائع نون لیگ کے مطابق نواز شریف کی لیگل ٹیم کی سربراہی اعظم نذیر تارڑ کریں گے۔ امجد پرویز، عطا اللہ تارڑ اور دیگر وکلاء بھی قانونی ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ پلان کی حتمی شکل کے بعد شہباز شریف جمعرات کو لندن سے واپس آ رہے ہیں۔ نواز شریف کی وطن واپسی سے 2 دن پہلے درخواست ضمانت عدالت میں جمع کروائی جائے گی۔ ڈالر مزید 1 روپیہ 6 پیسے سستا ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں مزید 1 روپیہ 6 پیسے کی کمی ہوئی ہے، جس کے بعد ڈالر 279 روپے 80 پیسے کی سطح پر بند ہوا۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر ڈالر کی قیمت میں
مزید 90 پیسے کی کمی ریکارڈ کی گئی تھی۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانوں میں بھاری اضافہ، نوٹیفکیشن جاری۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر کم سے کم جرمانہ 500 روپے ہوگا۔ تیز رفتاری پر موٹر سائیکل سوار کو 1000، موٹر کار کو 1500 روپے جرمانہ ہوگا۔ پی ایس وی وہیکل کو 2000، ایچ ٹی وی وہیکل کو 2500 روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ کالے شیشے کے استعمال پر 1500 روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ غیر ذمہ دارانہ ڈرائیونگ کرنے پر 2000 روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان اور بیرسٹر گوہر خان سمیت 4 رہنماؤں کو پارٹی کا ترجمان مقرر کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی اعلامیہ کے مطابق شعیب شاہین اور رؤف حسین کو بھی پاکستان تحریک انصاف کا ترجمان مقرر کر دیا گیا ہے۔ اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ نامزد ترجمان قانونی اور سیاسی امور پر پارٹی موقف سے آگاہ کریں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔